الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، خواتین و حضرات، آج کی نشست میں ہم شہادت امام حسین اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے ساتھ کیا تعلق اور ریلیونس ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارا آج کا تھیسس یہ ہے کہ شہادت امام حسین دراصل شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل ہے۔ معزز خواتین و حضرات، تاریخ عالم میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو ایک چیز بڑی واضح نظر آتی ہے، ایک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور ایک شہادت امام حسین۔ یہ دونوں کے حوالے سے اتنی تفصیلات اور اتنی شرح و بسط کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ شاید ہی کسی شخصیت کی شہادت کے حوالے سے یا بانیان مذاہب عالم میں سے کسی شخصیت پر اتنا زیادہ لٹریچر موجود ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ شہادت امام حسین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، جس پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے انعام یافتہ بندوں کا ذکر فرمایا اور 4 چیزوں کا ذکر فرمایا جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو انعام یافتہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اور اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین۔ جب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لیتے ہیں تو نبوت آپ کی ذات میں ہمیں کمال پر نظر آتی ہے، صدیقیت اپنے کمال پر نظر آتی ہے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی صداقت و امانت کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں۔ جب شہادت کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ پہلو ہے جو پریکٹیکلی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ اور جہاں تک چوتھا پہلو ہے صالحیت، تقوی و طہارت کی بات کی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلحاء اور تقوی اور طہارت رکھنے والے لوگوں کے امام نظر آتے۔ اب یہ پہلو ذرا توجہ ہماری مانگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 4 چیزوں کو اپنے انعامات قرار دیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام مخلوق میں فضیلت عطا کی۔ اب یہ بات سمجھ میں آسانی سے نہیں آتی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت بھی عطا ہوئی، صدیقیت بھی عطا ہوئی، صالحیت کے بھی بلند مقام پر نظر آتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے شہید کا بہت بڑا رتبہ رکھا ہے۔ اگر ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں شہادت نظر نہ آئے تو پھر یہ جو جزوی فضیلت شہداء کو ملی اس سے بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محروم نظر آتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا ہے کہ شہادت کا بلند مرتبہ لوگوں کو ملا ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے ہے۔ اس پہلو پر انشاءاللہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ جب ہم قرآن مجید پر نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بات پیش نظر رکھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک بلند مقام عطا کیا، اور اس بلند مقام کے اندر آپ کو جن انعامات سے نوازا وہ بھی اپنے کمال کے انعامات ہیں۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ 4 عظیم نعمتیں
جن میں سے 3 تو ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں نظر آتی ہیں، اور چوتھی شہادت وہ بظاہر ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں نظر نہیں آتی۔ ایک بات یہ سمجھنے والی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جامع الصفات ہیں، یعنی جتنی مخلوقات عالم ہے ان تمام کو جو اللہ رب العزت نے انعام، اکرامات، صفات سے نوازا ہے، وہ بدرجہ اتم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ساری صفات اور اللہ رب العزت نے جس کو بھی انعامات سے نوازا ہے وہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار میں نظر آتی ہے۔ اب یہ بھی پہلو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے انعامات کا ذکر فرمایا اور فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ عطائیں ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں اور تقسیم میں کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں مجھے عطا کرتا ہے اور وہ ساری کائنات کو بٹتی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ نبیوں کو نبوت ملی تو تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملی۔ جب تک انہوں نے آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق نہیں کی، ان کو نبوت و رسالت عطا نہیں کی گئی۔ صدیقیت بھی اپنے کمال پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں نظر آتی ہے۔ تو اب جو بات سمجھنے والی ہے کہ ساری نعمتیں حضور کے در سے بٹتی ہیں، تو شہیدوں کا بلند مرتبہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے ہے۔ اب میں اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک پہلو رکھنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے درجہ شہادت بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کے توسط اور وسیلے سے ہی شہیدوں کو بلند مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ اب دیکھیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وجہ سے انبیاء کرام، صحابہ کرام علیہم الرضوان، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کو بلند مرتبہ ملا ہے، اور وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی وجہ سے اس بلند مقام پر پہنچے ہیں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، سورہ النساء آیت نمبر 80۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو۔ پھر قرآن پاک کی سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ وہ شہداء کے لیے بھی ہے۔ اور اس کے لیے اب جو پہلو سمجھنے والا ہے کہ ہمیں بظاہر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں شہادت نظر نہیں آتی۔ کوئی بھی جو عمل ہوتا ہے اس کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ایک ہیئت اصلیہ کہلاتی ہے اور ایک ہیئت قضائیہ کہلاتی ہے۔ یعنی ہیئت اصلیہ کسی عمل کا جوہر اور روح ہوتی ہے، اور ہیئت قضائیہ اس کی ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے۔ اب شہادت کی بھی ایک ہیئت اصلیہ ہے، ایک ہیئت قضائیہ ہے۔ شہادت کی ہیئت اصلیہ یعنی اس کی روح کا پایا جانا، وہ تو یہ ہے کہ انسان کی نیت اور ارادہ ہو، اور ہیئت قضائیہ اس کی ظاہری شکل و صورت ہے کہ آپ کا دشمن سے مقابلہ ہو اور پھر اس کے نتیجے میں آپ پر شہادت طاری ہو۔ اب جب اس پہلو کو ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو شہادت کی ہیئت اصلیہ شہادت کی تمنا کا ہونا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں شہادت کی تمنا اپنے کمال پر نظر آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بخاری شریف کتاب الجہاد میں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ
میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو اب صحیح بخاری کے یہ الفاظ کتاب الجہاد کے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر شدید خواہش تھی شہید ہونے کی۔ اور اب یہ خواہش کن کی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور آپ کی خواہش ہو اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں اور اللہ رب العزت آپ کی اس خواہش کو پورا نہ کرے۔ اب خواہش ہے مگر بظاہر ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں شہادت نہیں نظر آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا، واللہ یعصمک من الناس، کہ اے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر حیات اصلیہ شہادت کی تمنا کا پایا جانا اپنے کمال پر نظر آتا ہے۔ اب کوئی شخص کی نیت ہی خراب ہو اور وہ اللہ کی راہ میں مارا جائے تو کیا شہید گردانا جائے گا؟ نہیں، اس کی نیت شہید کہلانے کی ہے، اس کا ارادہ ٹھیک نہیں تھا تو وہ شہید ہونے کے باوجود شہید نہیں ہے۔ اور اگر جب انسان کا ارادہ اور نیت صاف ہو اور نیک ہو اور وہ اس عمل سے نہ بھی گزرے تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں حدیث پاک کا سہارا لیتا ہوں، اور یہاں پہ دو چیزیں، ایک قرآن پاک کی آیت اور پھر حدیث پاک سے یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ النساء اس کی آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ الی اللہ فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ اب یہ الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہیں، ذرا سمجھنے والے ہیں۔ فرمایا، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، یعنی اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کی وسعتیں اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلا، پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ پر ہے۔ یعنی نکلا اس لیے تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، جہاد کرے گا، اور اس دوران اس پر موت طاری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے اجر سے نوازتا ہے۔ اب یہ الفاظ بڑے عام ہیں، ثم یدرک الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کو موت نے آ دبوچا، اس نے ابھی وہ کام مکمل نہیں کیا مگر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ پر اس کا اجر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح بخاری کتاب الوحی میں ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ یہی فرمان صحیح مسلم کے اندر ایک اور حوالے سے بیان کیا گیا، کتاب البر میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور مال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، کہ انسان کی نیت کیسی ہے اور اس کا عمل کیسا ہے۔ اگر انسان کی نیت صاف ہو اور ارادہ نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک اور ان دو احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہمیں نظر آتی ہے۔ اب آئیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو شہادت کے مرتبے پہ فائز کرنا تھا اللہ رب العزت نے، اور میں نے عرض کیا کہ ہر عمل کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک حیات اصلیہ کہلاتی ہے اور ایک حیات قضائیہ کہلاتی ہے۔ حیات اصلیہ جوہر اور روح کو کہتے ہیں، اور حیات قضائیہ اس کی ظاہری شکل و صورت کو کہتے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حضور علیہ السلام کی زندگی میں شہادت کی تمنا اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔
اب دیکھیے کہ شہادت کی بھی دو اقسام ہیں، ایک کو شہادت صغرا کہا جاتا ہے اور ایک کو شہادت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ایک شہادت سری کہلاتی ہے، ایک شہادت جہری کہلاتی ہے۔ شہادت سری چھوٹی شہادت، یعنی کسی کو زہر دیا گیا تو وہ چھوٹی شہادت کہلاتی ہے اور اس کے اندر اس کی جان چلی جائے، اور شہادت جہری کہ انسان میدان کے اندر کفار کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جائے، یہ شہادت جہری کہلاتی ہے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ہمیں شہادت سری اور شہادت جہری ان دونوں کا نقطۂ آغاز نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ اب میں عرض کرتا ہوں کہ شہادت سری کا نقطۂ آغاز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں کیوں تھا؟ میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں بارہا دعا کی کہ باری تعالیٰ میری شدید خواہش ہے کہ میں تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ اب اللہ رب العزت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو رد نہیں فرماتا، تو اب دیکھیے کہ شہادت سری کا آغاز ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں جنگ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت جس کا نام زینب بنت حارث تھا، اس نے زہر آلود گوشت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش کیا، اور جب وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تناول فرمانے لگے تو اس گوشت نے آپ کو خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ہاتھ اس سے کھینچ لیا، اس کو مزید نہیں کھایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک اور صحابی حضرت بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے بھی وہ زہر آلود گوشت کھایا۔ اب وہ زہر آلود گوشت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کھایا اور حضرت بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے گوشت کھایا مگر آپ کی شہادت واقع نہیں ہوئی۔ حضرت بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زہر آلود گوشت کھاتے ہیں، موقع پر ہی ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ اب وجہ کیا تھی کہ بشیر بن برا شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام محفوظ ہو جائیں؟ بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آڑے آ گیا، واللہ یعصمک من الناس، کہ اے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اب اسی طرح شہادت جہری کا اگر آپ دیکھیں، اب یہاں پہ میں یہ عرض بھی کر دوں کہ اب یہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یعنی جنگ خیبر کے موقع پر زہر آلود گوشت کھایا، اس کا اثر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری دم تک آپ کے جسم میں موجود رہا۔ اس کو مرض وصال میں حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ڈائلاگ ہوا مشکات شریف میں باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، حضرت عائشہ صدیقہ نے اسے روایت کیا ہے۔ اب اس میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے عائشہ، میں نے خیبر میں جو زہر آلود گوشت کھا لیا تھا اس کی تکلیف میں ہمیشہ محسوس کرتا رہا ہوں، اور یہ مشکات شریف میں موجود ہے۔ لیکن اب اس مرض میں تو ایسا لگتا ہے کہ اسی زہر کے اثر سے میری جان منقطع ہونے والی ہے، یعنی وہ اثر زہر کا اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم پاک میں باقی رکھا، مگر شہادت واقع نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا۔ اب وہ ذمہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 67 میں یہ ارشاد موجود ہے۔ اب اسی طرح دوسرا پہلو ہے شہادت جہری۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں شہادت جہری کا آغاز بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ شہادت جہری کا نقطۂ آغاز آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ اب شہادت جہری یا جسے شہادت کبریٰ بھی کہتے ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں اور وہ شرائط 4 ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میدان جنگ میں کافر کا کسی آلہ سے حملہ آور ہونا، کہ انسان میدان جنگ میں جائے اور کافر کسی آلہ کے ساتھ حملہ آور ہو۔
دوسری شرط ہے کہ انسان کو ضرب لگے، تیسری شرط ہے کہ انسان کا کوئی عضو وغیرہ کٹے اور خون بہے، اور چوتھی شرط ہے کہ روح پرواز کر جائے۔ اب یہ 4 شرائط ہیں شہادت کبریٰ کی۔ جب ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو غزوہ احد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر حملہ کیا گیا، حملہ آور انہوں نے پتھروں سے اور تیروں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر برسایا، یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر پتھر برسائے گئے اور آپ پر تیر چلائے گئے۔ اس کے نتیجے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دانت مبارک وہ زخمی ہوا، دانت مبارک کا ایک ٹکڑا گر گیا، خون بہا، اور وہاں پہ یہ شہادت کی خبر بھی پھیل گئی کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام شہید ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ شہادت جہری کی جو شرائط ہیں یا شہادت کبریٰ کی جو شرائط ہیں کہ دشمن حملہ آور ہو، وہ آپ پر پتھر برسائے، وہ تیر برسائے، ضرب لگائے، ضرب کے نتیجے میں خون بہے، عضو کٹے یا اس کا کوئی حصہ گر جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دانت مبارک اس کا ایک ٹکڑا گر جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کا پورا دانت مبارک جو ہے وہ شہید نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ پورا دانت گر جاتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پاک کے حسن کے اندر کمی واقع ہو جاتی۔ اللہ رب العزت آپ کو شہادت کبریٰ کے بلند مقام پر فائز کرنا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس بلند مقام پر فائز کرنے کے لیے آپ پر پتھر برسے، آپ پر تیر چلے، آپ کے دانت مبارک کا ٹکڑا گر گیا، مگر پورا دانت شہید نہیں ہوا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شہید ہونے کی خبر بھی پھیل گئی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ سارا کچھ ہوا مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام شہید نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس۔ اب میں عرض کروں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں جیسے شہادت سری اور شہادت جہری کا آغاز ہے، اب یہ تکمیل پذیر کیوں نہیں ہوئی، شہادت ہوئی واقع کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرما رکھا تھا۔ اب ضرورت اس چیز کی تھی کہ اس شہادت کو جس کا آغاز غزوہ خیبر میں شہادت سری کا آغاز ہوا، غزوہ احد میں شہادت جہری کا آغاز ہوا، اس کی تکمیل کے لیے ایسے وجودوں کی ضرورت تھی کہ شہادت سری اور جہری وہ مکمل ہو۔ تو اللہ رب العزت نے امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا انتخاب فرمایا، اور وہ شہادت جس کا آغاز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود سے ہوا تھا، اس کی تکمیل حضرت امام حسن اور امام حسین کے وجود پر ہوئی۔ اب میں عرض کروں کہ اب یہ بات سمجھنے کے لیے آپ نے وہ فرمان سنا ہوگا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا، کہ جس میں فرمایا کہ حسن اور حسین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اب ضرورت تھی کہ ایسے وجودوں کا انتخاب کیا جائے جو حضور کے اپنے ہوں، پرائے نہ ہوں، تاکہ کوئی احسان نہ رہے۔ تو حضرت امام حسن اور امام حسین کا انتخاب کیا، اور ان دونوں کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا بیٹا قرار دیا۔ قرآن مجید میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں۔ اب یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ میرے حبیب ان نجران کے پادریوں سے فرما دیجئے کہ ہم اور تم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور اپنی اپنی جانوں کو، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔
اب روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی شیر خدا، حضرت امام حسن اور امام حسین کو ساتھ لے کر نجران کے پادریوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے میدان میں تشریف لائے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امام حسن کو، امام حسین کو اور حضرت علی شیر خدا کو اپنا بیٹا قرار دیا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر آئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفضائل میں ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی شیر خدا کو، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، حضرت امام حسن اور امام حسین کو مباہلہ کے لیے میدان میں لے آئے، فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہم ہؤلاء اہلی، کہ باری تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑی لطیف بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ہیں ازواج مطہرات، وہ تو اہل بیت میں شامل ہیں، گھر والے، عام سی بات ہے کہ گھر والی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ اہل بیت، گھر کے اندر اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ازواج مطہرات کو اہل بیت میں سے نکال دیا جائے۔ ازواج مطہرات کی اہل بیت میں ہونا تو انڈرسٹوڈ بات ہے، یہ ذرا بات سمجھنے والی تھی کہ داماد، بیٹی اور نواسے کیا وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں؟ تو اس آیت کی روشنی میں تاجدار کائنات نے حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت علی شیر خدا، حضرت امام حسن اور امام حسین کو یکجا کر کے ایک میدان میں جب لے آئے اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، وہ اس بات کا اعلان تھا کہ جو کسی شک میں مبتلا ہیں کہ علی شیر خدا، فاطمۃ الزہرا، امام حسن، امام حسین حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں شامل ہیں، وہ آج جان جائیں کہ یہ میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ازواج مطہرات کو اہل بیت میں سے نکال دیا جائے، وہ تو اہل بیت ہیں ہی، ان کو اہل بیت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خصوصاً شامل کیا۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ حسن اور حسین دونوں شہزادوں کو لے کر بیٹھے تھے اور فرما رہے تھے۔ یہ کون بیان فرما رہے ہیں؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دونوں شہزادوں کو لے کر بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں ہازان ابنایا و ابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، ترمذی شریف ابواب المناقب، کہ یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور اس کو جو بھی محبوب رکھے تو ان کو بھی اپنا محبوب رکھ۔ یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین کو حضور علیہ السلام نے اپنا اور اپنی بیٹی کے بیٹے قرار دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نواسوں کو اپنے بیٹے قرار دیا، اور امام حسن اور امام حسین وہ شخصیات ہیں کہ جو روحانی طور پر اور جسمانی نسبت کی وجہ سے، بیٹی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے حضور کے بیٹے تو ہیں ہی، ان کی ظاہری شکل و صورت بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، کہ امام حسن سر سے لے کر سینے تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔ والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، اور سینے سے لے کر پاؤں تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی
ساتھ مشابہت رکھتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد جب ان کے دل میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار کی خواہش پیدا ہوتی، وہ علی شیر خدا سے درخواست کرتے کہ دونوں شہزادوں کو لے آئیں۔ صحابہ کرام امام حسن اور امام حسین کو ایک ساتھ کھڑے کرتے تو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل ہو جاتی۔ وہ حسن اور حسین کو دیکھتے، حسن اور حسین کے وجود میں انہیں تاجدار کائنات کی صورت نظر آ جاتی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کو وہ نسبت تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے شکل میں بھی حضور جیسا بنایا، کیونکہ وہ شہادت جس کا آغاز غزوہ خیبر میں اور وہ شہادت جس کا آغاز غزوہ احد میں ہوا تھا، اس شہادت کی تکمیل امام حسن اور امام حسین کے وجود پہ ہونا تھی۔ اس لیے حضور کے ان کو اپنا بیٹا بھی قرار دیا اور ظاہری شکل و صورت میں بھی ایک جیسا بنایا کہ وہ شہادت جو ایک بلند ترین مقام ہے، اس کی تکمیل امام حسن اور امام حسین کی صورت میں سامنے آئے۔ اب یہاں پہ میں ایک ترمذی شریف کی روایت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ابن زیاد کے پاس موجود تھا۔ حضرت انس ابن مالک بیان فرما رہے ہیں کہ میں ابن زیاد کے پاس موجود تھا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر مبارک لایا گیا تو وہ ایک چھڑی سے آپ کی ناک پر مارنے لگا اور کہا، ابن زیاد نے چھڑی لے کر وہ حضرت امام حسین کے ناک پہ مارنے لگا۔ تو حضرت انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ ابن زیاد نے کہا کہ اس جیسا تو میں نے کوئی حسین دیکھا ہی نہیں، یعنی صورت اتنی پیاری تھی۔ انس ابن مالک نے بیان کیا ہے صورت کیوں پیاری نہ ہوتی، کیونکہ صورت بھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتی تھی۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ حسنین کریمین کی مشابہت ہے، مماثلت ہے، یہ ظاہری طور پر بھی تھی اور باطنی طور پر بھی یہ مماثلت اور مشابہت تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف ابواب المناقب میں یہ حدیث پاک موجود ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور آگے سنیے، وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور بے شک حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار کا وہ بلند مقام ہے، یہ حسنین کریمین کی وہ شان ہے جسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار، اور سارے مسلمان اور سارے انسان جنت میں جوان ہو کے جائیں گے، اور وہاں پہ سرداری ہے تو حسنین کریمین کی ہے۔ اس سے آپ حسنین کریمین اور حضرت فاطمہ الزہرا کی شان کو معلوم کر لیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی مشکات المصابیح کتاب المناقب میں موجود ہے، فرمایا، ان الحسن والحسین ہما ریحانتای من الدنیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بے شک حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے نواسوں کے ساتھ کتنی محبت تھی، اور اس کا اظہار ہمیں بار بار ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں جسے سنن ابن ماجہ میں بیان کیا گیا، اور حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ یہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی
اس نے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور اسے امام حاکم نے المستدرک میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے میں نے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ حسن اور حسین دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اب حدیث پاک کے الفاظ سنیے، من احبہما احبنی ومن احبنی احب اللہ۔ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، اور جس نے اللہ سے محبت کی وہ جنت میں جائے گا۔ ومن ابغضہما ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ومن ابغضنی ابغضہ اللہ، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار، اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈالے گا۔ حاضرین و سامعین، حضور علیہ السلام کے ان فرامین سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حسن اور حسین غیر معمولی طور پہ حضور علیہ السلام کو محبوب تھے، اور ان کے ساتھ حضور علیہ السلام کی محبت کا ایک کمال عالم تھا۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ ابواب المناقب میں موجود ہے، فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، جو حسین کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ تو حضرت امام حسین سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور حضرت امام حسین کی محبت کا دم بھرنا یہ حضور علیہ السلام کی محبت کا دم بھرنا ہے، اور حضرت امام حسین کی محبت کا دم بھرنا اللہ کی محبت کا دم بھرنا ہے۔ حضرت امام حسن ہوں یا امام حسین ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان کی محبت انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت اور حسنین کریمین کی محبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حسنین کریمین کی محبت عطا فرمائے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین و منی، کہ حسین مجھ سے ہیں، کیونکہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، نواسے نانا سے ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا وانا من حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ اس فرمان میں جو سنن ترمذی میں ہے، تاجدار کائنات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ حسین و منی، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ شہادت صغرا جس کا آغاز غزوہ خیبر سے ہوا، اور وہ شہادت کبریٰ جس کا آغاز غزوہ احد میں ہوا، اس کی تکمیل حسن اور حسین کے وجود پہ ہوگی۔ یہ بات یہاں سے معلوم ہوتی۔ اب یہاں پہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیے کہ شہادت سری جو حضور علیہ السلام کی تھی، وہ زہر دیا گیا حضرت امام حسن کو، اور وہ زہر اتنا شدید تھا کہ امام حسن کے حوالے سے روایات میں ملتا ہے کہ جب ان کو زہر دیا گیا تو ان کی انتڑیوں کے 70 ٹکڑے باہر آ کے گرے اور وہ شہید ہو گئے۔ تو اس شہادت سری کا انجام حضرت امام حسن پہ ہوا، اور شہادت جہری جس کا انجام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود پر مکمل ہوا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اب یہاں پہ میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ حضور علیہ السلام کی نرینہ اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، مگر وہ جوان ہونے سے پہلے اللہ کے ہاں چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا۔ اگر آپ کی اولاد ہوتی، جوان ہوتی اور نبی نہ بنتے
تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت کے پہلو میں کمی کا باعث تھا، کیونکہ کئی انبیاء ایسے ہوئے کہ باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد جوان ہو جاتی اور نبی نہ ہوتی تو ان انبیاء کو جزوی فضیلت حاصل ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اولاد نرینہ بھی عطا کرے، مگر جوان ہونے سے پہلے اٹھا لے، تاکہ انبیاء کرام جن کی اولاد نبی تھی ان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جزوی فضیلت حاصل نہ ہو۔ اس لیے اس شہادت کے انجام کے لیے امام حسن اور امام حسین کے وجود کو چنا گیا، اور اس کا ذکر کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جوان اولاد کا باپ نہیں بنایا، اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن مجید کی سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 میں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول اور سب سے آخری نبی ہیں، کیونکہ آپ کو آخری نبی بنانا تھا اور اس معاملے کو آپ پر مکمل کرنا تھا، تو اس لیے یہ پہلو ہمیشہ پیش نظر رکھنے والا ہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین ان کے نام رکھنے کی بھی ایک بڑی اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب روایات میں آتا ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے، عام طور پہ روایت کیا ہے کہ والدین نام رکھتے ہیں، مگر حسن اور حسین پیدا ہوئے تو نام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے۔ خود حضرت علی شیر خدا بیان کرتے ہیں، اور مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے۔ علی شیر خدا بیان کرتے ہیں کہ لما ولد الحسن سمیتہ حربا فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارونی ابنی ما سمیتموہ قال قلت حربا قال بل ہوا حسن۔ حضرت علی شیر خدا بیان کرتے ہیں کہ جب حسن پیدا ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ اور بتاؤ کہ تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے۔ حضرت علی شیر خدا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا بل ہوا حسن، نہیں یہ حسن ہوگا۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین پیدا ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پھر تشریف لائے، اس کا ذکر بھی اسی میں ہے کہ فلما ولد الحسین سمیتہ حربا فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارونی ابنی ما سمیتموہ قال قلت حربا قال بل ہوا حسین، کہ جب امام حسین پیدا ہوئے حضور علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا کیا نام رکھا ہے، میں نے عرض کی حرب رکھا ہے، کیونکہ شجاعت و بہادری کے بلند مقام پر تھے۔ حرب نام اس لیے رکھا کیونکہ جنگ، جہاد اور کفار کے ساتھ لڑائی، مقابلہ یہ ان کی خواہش تھی، تو نام حرب رکھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت امام حسین کا نام بھی بدل کر حسین رکھ دیا۔ اب یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ اب دیکھیے کہ جب حسن اور حسین نام کیوں رکھا، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ حسن اور حسین دونوں کا ایک جو مشترک قدر مشترک ہے وہ ہے حسنہ، الحسنہ۔ حسنہ کہتے ہیں خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ حسن اور حسین خوبصورتی اور جمال میں بلند مقام تھے، تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ ان کا نام حسن اور حسین رکھا۔ اور لغت کی بعض کتابوں میں اگر آپ منجد کو اٹھائیں یا بعض دوسری کتابوں کو اٹھائیں تو الحسنہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ الشہادۃ لأنہا حسنۃ العواقب، کہ الحسنہ اس شہادت کو کہتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھا انجام ہے۔ تو حسن اور حسین حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نام رکھا، گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام علی شیر خدا کو فرما رہے تھے کہ علی تم ان کا نام حرب رکھ رہے ہو، میں نام بدل کر حسن اور حسین رکھ رہا ہوں۔ تم جنگ کا آغاز رکھ رہے ہو، میں جنگ کا انجام رکھ رہا ہوں۔
یعنی گویا پیدائش کے ساتھ ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حسن اور حسین کی شہادت کی خبر دے دی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ یہ شہادت صرف حسن اور حسین کی شہادت تو ہونی نہیں تھی، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تکمیل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امام حسین شہید ہوتے ہیں تو آپ کی شہادت سے کئی سال پہلے تاجدار کائنات نے اطلاع دے دی تھی کہ میرا بیٹا حسین کربلا کی سرزمین پر طف کے مقام پر شہید ہوگا، اور آپ نے وہ مٹی ام سلمہ کو عطا کی اور کہا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح کی روایات ملتی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے امام حسین کی شہادت کی خبر بہت پہلے اس کا چرچا تھا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو معلوم تھا کہ یہ شہادت حضرت امام حسین کی ہونے والی ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ شہادت جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ امام حسین جنہوں نے یزید کے خلاف آواز اٹھائی تھی، یزید کے خلاف آواز کیوں اٹھائی؟ یزید اسلام کا بظاہر انکاری نہیں تھا، وہ اسلام کا کھلا انکار نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس نے بتوں کی پوجا کی تھی، وہ مسجدیں بھی مسمار نہیں کر رہا تھا، اسلام کا نام بھی لیتا تھا، بیعت بھی اسلام کے نام پر لیتا تھا، کہتا تھا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اسلام کا کھلا انکار نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسلام کا کھلا انکار تو ابو لہب ہی ہے۔ اب بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ وہ فاسق و فاجر تھا، وہ عاصی اور شاطر تھا یزید، وہ فسق و فجور میں بہت آگے نکل چکا تھا، اور بیعت کا اس نے کہا امام حسین کو۔ امام حسین کیسے اس کی بیعت کر سکتے تھے؟ میں عرض کر دوں کہ ایک امام حسین کا کردار ہے اور ایک یزید کا کردار ہے۔ امام حسین نے بیعت اس لیے نہیں کی کہ یزید اسلام کے ساتھ اس نے کھلواڑ کر رکھا تھا، وہ منافقت کے بلند مقام پہ پہنچا ہوا تھا۔ یزید وہ شخص تھا جو اسلام کا نام بھی لیتا تھا اور اسلام کے ساتھ دھوکہ بھی کر رہا تھا، وہ اسلام کا نام بھی لیتا تھا، امانت میں خیانت کرتا تھا، وہ اسلام کا نام بھی لیتا تھا، اور آمریت مسلط کر کے اس نے رکھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے خلاف جو بھی کوئی آواز اٹھاتا، اپنے سے اختلاف کرنے والے کو کچل کے رکھ دیتا تھا، اسلام کے مقدس نام کو پامال کر رہا تھا وہ شخص۔ یزیدیت منافقت اور دجل و فریب کا نام تھا، اسلامی نظام کا مذاق اڑا رہا تھا وہ شخص۔ بیت المال کو اس نے اپنی ذاتی جاگیر اور پراپرٹی سمجھ رکھی تھی، جس کو چاہتا تھا اس میں سے دیتا تھا۔ یہ ساری باتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ناقابل قبول تھیں، اس لیے آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ آواز کیوں نہ اٹھاتے؟ امام حسین نے فاطمۃ الزہرا کا دودھ پی رکھا تھا، امام حسین کی رگوں میں علی شیر خدا کا خون دوڑتا تھا، امام حسین نے تاجدار کائنات کے کندھوں پہ سواری کی تھی، امام حسین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوسی تھی۔ وہ کیسے اس فاسق و فاجر شخص کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین نے سمجھوتا نہیں کیا، اور سمجھوتا نہ کرنا یہ اس لیے تھا تاکہ اسلام کی قدریں پامال نہ ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب میں عرض کر دوں کہ جب میدان کربلا میں یزیدی لشکر نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا، اور وہ ایک ایک تن کر کے امام حسین اپنے ساتھی شہید کرواتے گئے، آپ پر تیروں کی برسات کر دی گئی، اور نڈال ہو کر جب زمین پر گرتے ہیں
تو امام حسین اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اس سجدہ ریزی کے دوران ہاتف غیب سے آواز آتی ہے کہ اس پیارے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، لاکھوں نے سجدے کیے مگر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ امام حسین نے جب سجدہ کیا اور اللہ کے حضور سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات کے بعد بارگاہ خداوندی میں عرض کی، ردن بقضائک، باری تعالیٰ میں تیری قضا میں راضی ہوں، صبرن علی بلائک، میں ابتلاء و آزمائش پر صبر کرنے والا ہوں، و تسلیما لامرک، باری تعالیٰ میں نے تیرا امر تسلیم کر لیا ہے، یا غیاث المستغیثین۔ یہ حضرت امام حسین نے کہا تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ رب العزت ہمیں امام حسین کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسوہ حسینی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔